سوال: غیر مقلد حضرات علامہ انور شاہ کشمیری پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے آخر میں فقہ حنفی سے رجوع کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے حنفیت کے دفاع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دی۔ سوال پورا نہیں ہے، سوال میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ اگر غیر مقلد حضرات یہ کہتے ہیں تو پھر امام علامہ انور شاہ کشمیری نے رجوع کرنے کے بعد کس کی طرف رجوع کیا؟ حنفیت کو چھوڑ کر کیا بنے؟ وہ شافعی بنے، مالکی بنے، حنبلی بنے؟ ایک آدمی راستہ چھوڑ کر واپس آیا تو گیا کہاں؟ وہ بھی ہونا چاہیے تو پتہ چلتا۔ دوسری بات لکھی، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے حنفیت کے دفاع کرنے میں اپنی عمر ضائع کر دی۔ حنفیت کو امام علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی دفاع کی ضرورت نہیں تھی، یعنی اسلام کو کسی دوسرے کی تصدیق اور سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں۔ اسلام اسلام ہے، ہاں جو اسلام کی تائید کرتا ہے اس کا اپنا فائدہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر مرزا غلام قادیانی، جس کا نام غلام احمد ہے، میں کہتا نہیں، میں غلام قادیانی ہی کہتا ہوں۔ پنجاب میں غلام قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو اس کے اس دعوے کے رد میں اہل حق علماء میدان میں آئے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہ آ سکتا ہے، نہ کسی کی ضرورت ہے، نبوت نام کی کوئی چیز ہی اب نہیں۔ جو اپنے آپ کو نبی کہے، کہلوائے، یا جو اس کو نبی سمجھے وہ کافر ہے، بدترین کافر، مرتدوں سے بھی بڑا مرتد۔ اس کے لیے بحث و مباحثے ہوئی، کتابیں لکھی گئیں، بیانات ہوئے، مناظرے ہوئے، جماعتیں بنی، تحریکیں بنی، الاحرار نام کی ایک تنظیم بنی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس وقت ایک ہی ملک تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، یہ ایک ملک تھا، بعد میں تقسیم ہو گئی۔ تو پاکستان کے حصے میں چلا گیا ہے ایک شہر، اس کا نام ہے بہاولپور۔ بہاولپور میں ایک عدالت تھی، عدالت ہوتی ہے نا، اس عدالت کے اندر یہ مقدمہ دائر کیا تھا ایک عورت نے کہ میں ہوں مسلمان، لیکن میرے باپ نے میری شادی کر دی ہے ایک مرزائی کے ساتھ، قادیانی کے ساتھ، جبکہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو میرا نکاح نہیں ہے، مجھے اسے آزاد کرایا جائے۔ اس سلسلے میں ایک کیس چل رہا تھا، اس پر جج فیصلہ سنانے والا تھا کہ قادیانی مسلمان ہیں یا غیر مسلم۔ اس کے لیے دلیل مانگی جا رہی تھی، تو یہ دلیل وکیل نہیں دے سکتا، یہ مسئلہ ہے شریعت اور دین کا، یہ جواب دیتے علماء۔ تو کیس کی نوعیت اتنی سخت ہو گئی تھی، مرزائیوں کی طرف سے ایسے ایسے لوگ میدان میں اترے تھے بحث کرنے کے لیے کہ عام مولوی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس وقت ضعیف ہو چکے تھے، ان کو تکلیف تھی، سفر کرنے کے قابل نہیں تھے، لیکن کسی نے ان سے کہا کہ حضرت اگر آپ عدالت میں چل کر گواہی دیں اور ثبوت پیش کریں کہ یہ کافر اور مرتد ہے اور محمد رسول اللہ آخری نبی ہیں، تو مسلمان کیس جیت جائیں گے، قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا، عورت آزاد ہو جائے گی۔ اگر آپ نہیں آتے تو لڑنے والے تو لڑیں گے تو، لیکن معلوم نہیں پھر جیت پائیں گے، کورٹ کا مسئلہ تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے سفر کیا، وہ سفر کر کے وہاں پہنچے، اسی عالم میں وہاں پہنچے، وہاں جا کر انہوں نے جج کے سامنے بیان دیا۔ جج نے قادیانی سے پوچھا جو ان کا وکیل تھا کہ تمہارا کیا دعویٰ ہے؟ اس نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم مسلمان ہیں اور مرزا جو ہے وہ نبی ہے۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جھوٹ بولتا ہے، اور اپنی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے دلائل پیش کیے، جس پر فیصلہ ہو گیا کہ قادیانی کیا ہیں، یہ عورت جو ہے اس کے نکاح میں نہیں رہ سکتی، واپس آ گئے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اس وقت ایک اندازہ ہوا کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہو چکا ہے، ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا وہ قادیانی اور مرزائی بن گئے۔ اس لیے انہوں نے اس دنیا سے جاتے وقت اپنے شاگردوں کے سامنے ایک بات کہی تھی، اسی کو موڑ توڑ کے لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی سے رجوع کیا تھا۔ رجوع تو ثابت ہونا چاہیے نا۔ بات یہ کہی تھی انہوں نے فرمایا تھا، لوگوں میں نے اپنی ساری زندگی فقہ حنفی کی ترجیح میں گزاری، یعنی قرآن و حدیث کے مطابق فقہ حنفی کو ثابت کرنے کی میں نے کوشش کی، لیکن اب یاد رکھو اس وقت مسئلہ ختم نبوت کی حفاظت کا ہے۔ اس وقت مسئلہ یعنی خالی مولوی بننے کا کام، آپ مولوی بنتے رہے، تقریریں کرتے رہے اور لوگ باہر قادیانی اور مرزائی بنتے رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ آپ تہجد پڑھتے رہے، عمرے کرتے رہے اور آپ کے ہمسائے بھوک سے مر مر کے کافر اور مرتد ہوتے رہے تو کیا فائدہ ہوا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہوں نے فرمایا تھا کہ اب اگر ہم سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی حفاظت کا کام نہیں ہو سکا تو گلی کا کتا ہم سے بہتر ہے،
کیونکہ اس کو بھونکنے کے لیے پیدا کیا، وہ بھونکتا رہتا ہے، اور ہمیں جس کام کے لیے پیدا کیا تھا ہم نے وہ کام نہ کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی حفاظت نہ کر سکے، اور مرزائی اپنی کوششوں سے مسلمان کو مرتد بناتے رہے، تو پھر ہم سے کتا اچھا ہے۔ اس کو بعض حضرات نے بنا لیا ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ فقہ حنفی جو ہے الیاذ باللہ وہ غلط ہے، تو میں اسے رجوع کرتا ہوں۔ یہ بات دھوکہ ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر یہ ایک قسم کا بہتان ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، وہ خود درجہ اجتہاد پر پہنچے ہوئے تھے، انہیں خود اپنے وقت کے امام تھے، اس کے باوجود ساری زندگی وہ فقہ حنفی کے تابع رہے، اور وہی نہیں، عجم کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر حدیث لانے والا، علم حدیث لانے والا وقت کا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی، یہ دونوں حضرات علم کے کوہ ہمالہ ہیں، اس کے باوجود یہ دونوں فقہ حنفی کے تابع رہے، ساری زندگی فقہ حنفی ہی کے مطابق عمل کرتے رہے۔ ہاں فقہ شافعی اور مالکی اور حنبلی کو بھی حق پر سمجھتے رہے، البتہ ان کے ہاں ترجیحات سے ثابت ہوا ہے کہ فقہ حنفی قرآن اور حدیث کے زیادہ قریب ہے، وہ بھی قریب ہے لیکن یہ زیادہ قریب ہے۔ مثال کے طور پہ آمین کا مسئلہ ہے، آمین بالجہر کریں یا آمین بالسر، تو آمین بالجہر کی بھی حدیث ہے، آمین بالسر کی بھی حدیث ہے۔ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں آمین آہستہ کہی جائے گی، باقی امام فرماتے ہیں آمین زور سے کہی جائے گی۔ دونوں کے بعد اپنی دلیل ہونے کے بعد ایک نئی بات سنو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو آمین آہستہ کہنی ہے، اس کی ایک دلیل تو یہ کہ حدیث میں بھی موجود ہے، دوسری بات یہ کہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ لفظ آمین کا مطلب ہے اللہم استجب، آمین آمین جو کرتے رہتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ قبول فرما، یا اللہ، آمین کا مطلب سمجھنا چاہیے، آمین کا کیا مطلب ہے؟ یا اللہ، امام صاحب جو کرتا ہے وہ قبول فرما، اور آمین کہنا سنت ہے، ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آمین کہنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اگر یہ آمین کا لفظ دعا ہے تو قرآن میں بھی آیا ہوا ہے ادعوا ربکم تضرعا و، اپنے رب کو خفیہ آہستہ اور عاجزی کے ساتھ پکارو، تو آمین زور سے کہنا چاہیے آہستہ، قرآن سے بھی ثابت ہے۔ تو قرآن اور حدیث دونوں کے قریب ہے فقہ حنفی، وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پر اور بات کرتا۔ لہٰذا یہ جو کہتے ہیں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فقہ حنفی سے رجوع کر لیا تھا، یہ دھوکہ دہی ہے، بہتان ہے، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر ایک الزام ہے، اس کو ثابت کوئی نہیں کر سکتا، بس لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ بھی پھر ثابت کرنا چاہیے نا کہ اگر انہوں نے رجوع کیا تو کیا ہوا، کس طرف گئے وہ۔